السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور پھر اس پر بھی اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مالک الملک نے اس دینی دوری کے عالم میں اور اس مادی دنیا میں جب لوگ دنیا میں مشغول اور مصروف ہیں، لوگ عارضی زندگی کو اپنا حقیقی ٹھکانہ سمجھ کے جس کے اصول کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، جس مادی دنیا کی محبت نے اللہ کی محبت کو پیچھے کر دیا ہے، جس عارضی دنیا کے پیار نے اللہ کے پیار کو سائڈ پہ کر دیا ہے، جس دنیا کی محبت میں ہم اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ آج ہم اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں بھی کوتا ہے۔ یہ بڑی قابل افسوس بات ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جس مالک نے یہ نعمتیں عطا کی تھیں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، جس پروردگار کی یہ دین تھی اس کے سامنے سربس وجود ہوتے ہوئے، جس مالک نے اپنے خزانوں کے منہ میں آپ کے لیے کھولے تھے، اس کی تابعداری کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے ہم اس کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے، اپنے واجبات کو ادا کرتے، اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیتے، ہم تو اس دنیا میں ایسے پھنسے ہیں کہ ہمیں اپنی حقیقی ذمہ داریاں اور اپنی وہ ذمہ داریاں جس کے لیے اللہ نے ہمیں وجود بخشا تھا، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ بڑا دکھ لگتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت لوگوں کے طرز عمل سے، جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ اب دین کی بات سننا بھی بلکہ دین کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جن مجالس سے مجھے سپورٹ ملنی تھی، جن مجالس سے مجھے ایمانی ترقی ملنی تھی، جن محافل سے مجھے اللہ کی محبت ملنی تھی، جس سے مالک الملک کی محبت کو جلا ملنی تھی، آج میرے پاس ان محافلوں کو بھی آباد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا اپنا ایک حملہ پورا کرنے کے بعد، اب کمزور پڑنے کے بعد، اب دوبارہ یہ خبریں آپ سن رہے ہیں کہ ایک نئی لہر اس کرونے کی آ رہی ہے۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بیماری ہے، یہ صرف ایک بیماری نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم گڑ گڑاتے، روتے، آنسو بہاتے، اللہ سے معافی مانگتے، گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، اپنے اللہ سے دوریاں مٹا لیتے، اپنے رب کے قریب ہوتے، بلکہ ہم تو اور زیادہ آگے نکل گئے اور ہمارے دل سخت ہو گئے اور ہمارے دل پتھر ہو گئے
اور ہم بجائے قریب ہونے کے دور ہو گئے، تو پھر ایک نئی لہر، اور آج اسی لہر کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنا پروگرام مسجد کی بجائے ہم اپنے گھروں سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا شکر تھا کہ مسجدیں آباد ہو گئی تھیں، دوبارہ مسجد میں دروس چالو ہو چکے تھے اور اجازت مل چکی تھی، لیکن اب دوبارہ پھر اس نئی لہر کے آنے کی وجہ سے ہم محدود ہو گئے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا بیتتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ وہ مالک بڑا مہربان ہے اور وہ بڑا فضل و کرم کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی کتاب میں 20 مقام پہ اپنی ذات سے مغفرت اور معافی طلب کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے بندوں کو واپس پلٹنے کی تعلیم دیتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے کہ کوئی ہے، بلکہ مومنوں کو پکار پکار کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف پکی توبہ کر لو، پکا رجوع کر لو اپنے اللہ کی طرف۔ اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور وہ قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ وہ بدلہ لینے پہ آتا ہے تو مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ ڈبونے پہ آتا ہے تو پانی کو حکم دیتا ہے، وہ مارنے پہ آتا ہے تو ہوا کو مسخر کر دیتا ہے، وہ اگر وہ انتقام لینے پہ آئے تو ایک چیخ سے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اور اگر وہ ہمارے جرموں کی سزا دینے پہ آئے تو وہ حضرت جبریل کے پر پہ پوری بستی کو بٹھا کے اور پہلے آسمان کے قریب لے جا کے اس کو الٹا کے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اگر بدلہ لینے پہ آتا ہے تو زمین کو حکم دیتا ہے اور زمین اپنا سینہ چاک کر کے قارون کو اس کے مال و دولت سمیت نگل جاتی ہے۔ لیکن وہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں کسی ایسے عذاب سے دوچار نہیں کیا، پھر بھی وہ اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اپنے ایک نبی کی زبانی اس کی قوم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں پہ رو، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاؤ۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ موسلا دھار بارشیں تم پر برسائے گا، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم کو وہ قوت در قوت عطا کرے گا، تمہیں قوت اور زیادہ عطا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم ہوتے ہوئے منہ نہ پھیر لو۔ اسی صورت میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو اس زمین میں سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو اسی زمین میں آباد کیا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اس سے مغفرت طلب کرو، اس سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پہ گڑ گڑا کے رو کے معافی کی درخواست کرو، اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمیوں کا ازالہ کرو، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے دعا بلند کرو اور توبہ کر لو، رجوع کر لو، پلٹ آؤ واپس میرے بندو۔ فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اس سے مغفرت طلب کرو اور پھر توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ قریب ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی روئے تو صحیح، کوئی آنسو بہائے تو صحیح، کوئی جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب پیش تو کرے، کوئی درخواست کرے تو صحیح، کوئی اپنا معافی کا ہاتھ بڑھائے تو صحیح، کوئی فقیری اختیار تو کرے، کوئی طلب تو کرے۔ وہ ان ربی قریب مجیب،
بے شک میرا رب قریب ہے مجیب ہے، قریب ہے مجیب ہے، وہ قریب ہے مجیب ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اور سارے بنی آدم، تمام اولاد آدم غلطی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اور ان غلطی کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان حالات میں میرے عزیزو اپنے اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے، اپنے اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے پروردگار کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے تاکہ وہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری کمیوں کا ازالہ کر دے اور ہمیں درگزر کر دے۔ ہم نے پچھلی 3 مجالس میں ان نیکیوں کا تذکرہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کیا تھا جن سے اللہ پورے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض کا عمل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اعمال بڑے مختصر ہوتے ہیں، واللہ 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، بعض کا 1 سیکنڈ کی نیکی ہوتی ہے، اور اللہ ذوالجلال کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ مالک الملک اس نیکی میں اخلاص کی بدولت، اس نیکی میں صدق کی بدولت، اس نیکی میں پیار کی بدولت، جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی مجالس میں آخری بات یہ کی تھی کہ حیوان کے ساتھ نرمی کرنا، حیوان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، انسان تو دور کی بات ہے۔ آج 5 فروری ہے، پورے پاکستان میں اور دنیا میں لوگوں نے ان کشمیری مسلمانوں کے حق میں دفاع کرنے میں اور ان کی حمایت میں جلوس نکالے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، بورما کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ ان کی اعانت و نصرت فرمائے، اللہ ان کو اس کفر کے پنجے سے آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بندگی آزادی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیزو اب تو حیوانوں کے اوپر بھی رحم کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہمارے ملکوں کے لوگ کس قدر ایک انسانیت کا خون کرتا ہے، مالدار آدمی، پیسے والا آدمی کس قدر اس کو تکبر ہے اپنے مال پہ، اپنی دولت پہ۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک امیر کبیر آدمی اور حکومت میں ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھنے والا شخص یا خاتون، اس کا بیٹا 4 بے گناہ لوگوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اور اسلام نے تو حیوان کے اوپر بھی رحم کھانے کا درس دیا تھا۔ اگر کوئی کسی حیوان پہ رحم کھاتا ہے، اگر کسی کتے کو پانی پلاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے بھی سارے گناہ معاف کر۔ اور ہم اس قدر درندگی کا شکار ہو گئے اور اس قدر درندہ صفت ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپتی لاشیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو چھوڑ کے اپنے کاموں کی طرف اور اپنے روموں کی طرف اور اپنے محلوں اور بنگلوں کو روانہ ہوتے ہیں۔ اس قدر بے دردی اور اس قدر ظلم، اس قدر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا، پھر کرونا نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا، پھر معیشت تنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ان حالات میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا اور ہمیں وہ اعمال کرنے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے آخری بات یہ بھی کی تھی کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی 100 آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم چند مزید نیکیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ نیکیاں جس سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں، ان میں سے ذکر بھی ہیں چند اذکار میرے آپ کے حبیب، میرے آپ کے عادی، میرے آپ کے سید، میرے آپ کے مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے اذکار کی تعلیم دی ہے کہ وہ ذکر اتنے قیمتی ہیں، اللہ کی ثنا پر مبنی، اللہ کی حمد پر مشتمل، اللہ کی توحید کے اوپر مبنی، جن اذکار میں اللہ کی الوہیت کا تذکرہ ہے، کبریائی کی بات ہے، پاکیزگی کا ذکر ہے، حمد و ثنا کے جملے ہیں،
मालिकुल मुल्क को अपनी तारीफ और सना के वो जितने जुमले इतने पसंद होते हैं कि अल्लाह ताला उनको सुनने से अपने बंदों के मुंह से और अपने बंदे की जबान से जब अल्लाह वो जुमले सुनता है, अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हजरत नबी करीम का इरशाद गिरामी, मा अलल अर्ज़ अहदुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस धरती पे अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह की तौहीद का जुमला बोलता है, अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू बंदगी के लायक है, तू माबूद बरहक है, तू लायक है इबादत है, कोई इस जमीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, वल्लाहु अकबर, और फिर ये बोलता अल्लाह सबसे बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तीसरा जुमला उसकी जबान से ये निकलता है, न नेकी करने की हिम्मत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, न नेकी करने की हिम्मत है, न गुनाह से बचने की ताकत है, इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह की तौफीक के साथ, अल्लाह तेरी तौफीक के साथ, अल्लाह तेरी मदद के मोहताज है, अल्लाह नेकी करने में तेरी इस्तिआनत की जरूरत है, तेरी मदद की जरूरत है, तेरे ताउन की जरूरत है, हमारा कोई कमाल नहीं। हम अगर 5 नमाजें पढ़ लेते हैं, दिन में 17 फर्ज रखते अदा कर लेते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ये तेरी इनायत है, सजदे की तौफीक है, रकू की तौफीक है, अल्लाह फजर के लिए उठ खड़े होते हैं, अल्लाह ये तेरी इनायत और तेरी मेहरबानी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो आदमी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला कुफ्फिरत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ला ज़बादिल बहर, इन 3 जुमलों के बोलने से, अल्लाह की तौहीद का इतराफ करने से, अल्लाह की उलूहियत का इतराफ करने से, अल्लाह तेरे अलावा कोई लायक इबादत नहीं, अपनी तौहीद की बात, अकेले इलाह होने की बात, अकेले लायक इबादत होने का इतराफ जब बंदा करता है और साथ उसकी किबरियाई का तज़किरा करता है और साथ अपने आप की नफी करता है और सारे कमालात अल्लाह के सुपुर्द करता है कि मेरे रब का करम है, मेरे अल्लाह की अता है, मेरे रब की देन है, ये मेरे रब का फजल है कि आज मुझे ये तौफीक मिली हुई है। अल्लाह उसके इन 3 जुमलों से पहले गुनाहों को माफ कर देता है, अगरचे वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। अगर मैं आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमारे समंदर की जाग के बराबर गुनाह को माफ कर दे, तो फिर मुझे हर दम हर घड़ी ये जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे इन गुनाहों को माफ कर दे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही उल जामे में इस हदीस को जिक्र किया है। सही मुस्लिम में एक और हदीस सुनिएगा। आज मैंने चंद अज़कार आपके सामने रखने हैं, जो सिर्फ चंद मिनट ही भाइयों, चंद सेकंडों की बात, शायद 1 मिनट के अंदर भी आदमी वो जिक्र कर लेता हो, लेकिन दिल जमी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में जब जुमले बोलता है तो अल्लाह कितने खुश होता है उस बंदे पे। नबी करीम का इरशाद गिरामी, मन सब्बहल्लाह फी दुबर कुल्ले सलातिन सलासन व सलासीना, जो हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है, ये तस्बीह पढ़ता है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, हर नक्स से पाक, हर ऐब से पाक, नींद से पाक, ऊँग से पाक, अल्लाह तू बेटे से पाक, बीवी से पाक, शरीक से पाक, साजी से पाक, तेरे कामों में कोई शरीक नहीं, तेरे नाम में कोई शरीक नहीं, तेरा इल्म कमाल का है, तेरा हिल्म कमाल का है, तेरी उलूहियत कमाल की है और तेरी कुव्वत कमाल की है, तेरी कुदरत कमाल की है, तेरी हमद कमाल की है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, वो आजिज नहीं है, उसको नींद नहीं आती, उसको ऊँग नहीं आती। जब अल्लाह की सिफत कमाल का यूं तज़किरा करता है, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहता है, वहमदल्लाह सलासन व सलासीना, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह से नकाइस की नफी करता है, सिफत नक्स की नफी करता है। अल्लाह तेरी जात में कोई नक्स नहीं है, तेरे देने में कोई नक्स नहीं, तेरे हिल्म में कोई नक्स नहीं, तेरी कुव्वत में कोई नक्स नहीं, अल्लाह तेरी कुदरत में कोई नक्स नहीं है। तू कमाल का देने वाला है, तू मोती भी है और तू कादिर भी है, तू कदीर भी है, तू समी भी है, तू अलीम भी है
اور ان صفتوں میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ جب ہر قسم کے نفس سے تیری ذات، نقص سے تیری ذات پاک ہے، تو پھر حمدوں کے لائق تیری ذات ہے، شکریہ کے لائق تیری ذات ہے، ہر قسم کا شکریہ تیرے نام ہے، ہر قسم کی ہم تیرے نام ہے، والحمدللہ۔ اور وقبر اللہ 33 او 34 اور 34 مرتبہ پھر اللہ کی کبریائی کا ذکر کرتا ہے، جو نقص سے پاک ہے، جو حمدوں کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ فَتِلْكَ 99 99 مرتبہ یہ تسبیح بولتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ وقال تمام المئت، اور اس 99 کے بعد 100 کی گنتی یوں پورا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سارے ملک اسی کے لیے ہے، وہ مالک الملک بھی ہے، مالک الملوک بھی ہے، وہ ملکوں کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، لہ الملک ولہ الحمد۔ جب ساری کائنات کا مالک وہ ہے، پھر ساری حمدوں کے لائق بھی اسی کی ذات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غفرت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دیتے ہیں، اللہ اس کا پچھلا کھاتا صاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے ایک اور ذکر بھی سنیے۔ میرے آپ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، کیا ماحول تھا اور کیا وہ مبارک گھڑیاں ہوں گی جب مسجد نبوی جس میں جانے کے بعد، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آج ہر بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سننے والے بھائیوں کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان کو بھی اس مسجد کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مقدس دیار کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اذا رجل قد قضى صلاته، آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص اپنی نماز کو پورا کر چکا ہے، اور نماز کے اختتام پہ وہ بیٹھا تشہد پڑھ رہا ہے، اور تشہد کے اندر وہ کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد، اے اللہ، اللہم انی اسألک یا اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، اللہ میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے دستے دعا بلند کرتا ہوں، اللہ میرے ہاتھ تیرے آگے اٹھتے ہیں۔ کیسا منظر ہے، مسجد نبوی میں ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ کے اپنے ایمان کو ٹھنڈک پہنچا چکا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا چکا ہے، اور اللہ کے رسول اس کے سامنے ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے میرے اللہ، بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، اللہ تجھے واسطہ ہے ایک ہونے کا، اللہ تجھے واسطہ ہے اکیلا ہونے کا، اللہ تو واحد بھی ہے، احد بھی ہے، الصمد ہے، تو بے نیاز ہے، ساری دنیا تیری محتاج ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا تیرے سامنے جھکتی ہے اور اللہ تو جھکنے کے لائق ہے۔ اللہم انت الاحد الصمد، اللہم انت الواحد الاحد الصمد، لم یلد ولم یولد، تو نے کسی کو جنا نہیں ہے اور تو نے کسی کو جنا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور کسی سے جنا بھی نہیں کیا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ان صفتوں کا واسطہ دیکھو کتنی بار اللہ کا نام لیتا ہے، اللہم اے اللہ ایک، انی اسألک دو، یا اللہ تین، بِأَنَّكَ الْوَاحِد 4 اور 5، الْأَحَدُ الصَّمَد 6 اور 7، اور لم یلد 8 اور لم یولد 9،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और 10 सिफतें अल्लाह की जिक्र करता है। नकाइस, सिफत नकाइस की नफी करता है, सिफत कमाल का तज़किरा करता है, और इन जुमलों को बोलने के बाद आखिर पे एक छोटी सी तलब रखता है अपने अल्लाह के सामने, अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी, या रब तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों के ऊपर माफी के कलम फेर दे, अल्लाह मुझसे दरगुजर कर दे। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तुझसे सवाल करता हूं, तुझको वास्ता देता हूं तेरे वाहिद होने का, तेरे अहद होने का, तेरे समद होने का, लम यलिद होने का, वलम यूलद होने का, और इस बात का भी तुझे वास्ता देता हूं कि तेरी जात में कोई शरीक नहीं, तू अपने कामों में अकेला है, तेरा कोई हमसर नहीं, तेरा कोई साजी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। और तलब मेरी इतनी सी है, इन वास्तों के बाद साथ ये भी जान ले कि सहाबा इकराम अल्लाह ताला के सामने जब दुआ करते, जब अल्लाह से मांगते और हाथ फैलाते, तो अपनी नमाज के अंदर अल्लाह से भी दुआ करते, तो वास्ता अल्लाह की सिफतों का देते थे, अल्लाह के नामों का देते थे। आज मुझे और तुझे भी अपनी दुआ में अगर वास्ता देने की जरूरत है तो फिर अल्लाह के नामों और सिफतों का वास्ता दे के दुआ कीजिए, और इन नामों का जिससे उसकी अहदियत की खुशबू आती है, जिससे उसकी अहदियत टपकती है, जिससे उसके अकेले एक होने का पता चलता है कि वो एक है, वो उसके कामों में कोई शरीक नहीं है। अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी, लेकिन मैं इन सिफतों के बाद, इन 10 मरतबा तेरा तज़किरा करने के बाद मेरी तलब एक है कि तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, ये एक और वास्ते की सूरत है। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू खूब बख्शने वाला है। इन्नका, बेशक तू, अंता तू ही, ताकीद की गई अंता के साथ, बेशक तू या तू ही, अल गफूर रहीम, खूब बख्शने वाला, रहम करने वाला है। फिर उसको 4 वास्ते दिए, इन्नका अंतल गफूर रहीम, अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे गफूर होने का, रहीम होने का, तू बख्शनहार है, माफ करना तेरी सिफत है, रहम करना तेरी सिफत है, और ये सिफत कमाल दर्जे की है। तुझे इन सिफतों का वास्ता है कि तू मेरे गुनाहों को भी माफ कर दे। जब ये दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी उसके जुमलों को सुन रहे थे, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद गफ़रल्लाहु लहू, कद गफ़रल्लाहु लहू, कद गफ़रल्लाहु लहू। इस बंदे ने अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह का इस मोहब्बत से, इन नामों का, सिफतों और सिफतों का वास्ता दे के दुआ की है, अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है, माफ कर दिया है और माफ कर दिया है। आज मैं आप भी अल्लाह ताला को इन कलिमात के साथ, इन सिफात के साथ और इन खूबियों के साथ जब दुआ करेंगे तो यकीनन वो मेरे और आपके गुनाहों को भी माफ करने वाला है, उसका काम ही माफ करना है। एक और हदीस सही तरगीब में शेख अलबानी ने जिक्र किया, फरमाया, मन क़ाला इज़ा अस्बहा मिअत मर्रतिन व इज़ा अमसा मिअत मर्रतिन सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, जिसने सुबह भी 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही कहा, शाम को भी 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही कहा, अल्लाह तू पाक है अपनी हम्द के साथ, सुबह भी 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, शाम को भी 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, गुफ़िरत ज़ुनूबुहु व इन कानत अक्सर मिन ज़बदिल बार, अगर समंदर की झाग से भी ज्यादा उसके गुनाह है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। आइए एक और जिक्र भी सुनिए, वो कितना मेहरबान है। कदम कदम पे, लम्हा ब लम्हा हम जब अपनी साइड चार्ज चेंज करते हैं, पहलू बदलते हैं, एक कैफियत में दूसरी कैफियत में जाते हैं, एक ढंग से दूसरे ढंग में आते हैं, मालिकुल मुल्क की जब और अंदाज से सना करते हैं, उसकी जात के सामने जब उसको याद करते हैं, उन जुमलों का तज़किरा करते हैं जिन जुमलों से और जिस जिक्र से उसको मोहब्बत है, अल्लाह फिर गुनाहों की माफी का ऐलान करते हैं। सिलसिला सहिया में शेख अलबानी ने हदीस जिक्र की है, मन क़ाला हीना यावी इला फ़िराशिही, जो आदमी अपने बिस्तर पे लेटता है, अपने बिस्तर पे आता है रात को आराम करने के लिए, ये काम का थका टूटा, सारा दिन कमाई करने वाला, मजदूरी करने वाला, कुर्सी पे बैठने वाला, काम से थका हुआ, रात को अपने बिस्तर पे आता है और कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جملے بولتا ہے اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی تقدیس کے، اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی الوہیت کے. نبی کریم فرماتے ہیں غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور سمندر کی جھاگ سے مراد سمندر کے پانی کی وسعتیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں اٹھنے والی جھاگ کتنی ہے، کتنا سمندر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2/3 جو ہے نا وہ اس کرۂ ارضی پہ سمندر ہے، اور 1/3 خشکی ہے. اگر اتنا بھی گناہوں سے بھر کے وہ اپنی زندگی کو لے کے آتا ہے، تو یہ توحید کے جملے، یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے یہ جملے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا تذکرہ، کبریائی کی بات، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنے سے رات کو بستر پہ بیٹھے ہوئے اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو جو سمندر کی جھاگ کے برابر ہے معاف کر دیتے ہیں. اور میرے مانگنے میں کمی ہے میرے عزیزوں، ہمارے آنے میں کمی ہے. نیکیاں بڑی آسان، عمل بڑے آسان، عمل بڑے چھوٹے سے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ خزانوں کا مالک ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو ایک کتے کو پانی پلانے پہ بھی معاف کر دیتا ہے. نبی کریم کا ایک اور ارشاد گرامی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تار من اللیل، جو رات کو کسی گھڑی بیدار ہوتا ہے، یہ بستر پہ سویا ہوا تھا، خراٹے مار رہا تھا، نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، یہ آرام کر رہا تھا. راتیں لمبی، سردی کی راتیں، اور میرے عزیزوں ان راتوں کو غنیمت جانے اور راتوں کو اٹھا کرے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رویا کرے. رات کو کچھ حصہ قیام کیا کرے، اور رات کو کچھ حصہ اللہ کے سامنے رونے کے لیے، قیام رکوع سجدے کے لیے نکالے، تاکہ اللہ میرے آپ کے دل کی سختی کو ختم کر کے اپنے پیار کو بھر دے. اللہ کے نبی فرماتے من تار من اللیل، جو رات کو کبھی بیدار ہوتا ہے، رات کو پہلو چینج کرتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، من تار من اللیل فقال حین یستیقظ، اور وہ جب بیدار ہوتا ہے اٹھتے ہی اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر کہتا ہے لا حول ولا قوة اللہ، لا الہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ. ثم دعا رب اغفر لی غفر لہ، پھر اللہ سے کہتا ہے یا رب تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. توحید کے جملے، پاکیزگی کے جملے، حمد کے جملے، توفیق کے جملے، ثنا کے جملے، کبریائی کے جملے بولتا ہے. ان 6 جملوں کے بعد دوبارہ سنیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا رب مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. ان 6 جملوں کے بعد معافی کی درخواست کرتا ہے. غفر لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس ٹیوب کے روشنی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن پیارے حبیب کی بات میں شک نہیں ہے. اس صادق المصدوق نبی کی خبر ہے جس کی زبان کی گارنٹی اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے، ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. یہ پیغمبر خواہش نفس سے نہیں بولتے، دین کا جو مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، شریعت کی جو بات بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتی ہے. جس پیغمبر نے فرمایا تھا اپنی زبان کو پکڑ کے زبان کی طرف اشارہ کر کے فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. وہ نبی فرماتے ہیں رات کو بستر پہ دراز جب یہ 6 جملے بولتا ہے
تو غفر لہو، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر رات میرے آپ کے پاس آپشن ہے، رات کو سوتے سوتے بھی اگر بستر پہ دراز ہوئے، رات کو کسی گھڑی بھی یہ 6 جملے بول کے پڑھ لیے جائیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگلے الفاظ ہیں فَإِنْ أَوْ دَعَا اُسْتُجِيبَ لَهُ، اگر وہ دعا کرتا ہے، مال کی دعا، رزق کی دعا، اولاد کی دعا، اولاد کی نیکی کی دعا، والدین کی بخشش کی دعا، یا کوئی دعا کرتا ہے اس کرونا وبا کے اٹھنے کی دعا، یا کوئی دعا کرے، او دعا، آج لوگ مردوں سے دعا، قبر والوں سے دعا، زندوں سے دعا، تویز، شرکیہ تویز گلے میں، مال برباد، دولت برباد، وقت برباد، کیا کچھ برباد کرتے ہیں لوگوں سے اور قبر والوں سے دعا کروانے کے لیے۔ اور اپنے حبیب کی بات پہ غور کر، اپنے نبی کی بات پہ توجہ دے، اپنے حبیب کی تعلیمات کو دیکھ۔ آپ فرماتے ہیں رات کو بستر پہ پڑے توحید کے یہ 6 جملے بولنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی دعا بھی کرے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ مانگ اپنے اللہ تعالیٰ سے، مانگ اپنے اللہ سے، سوال کر اپنے اللہ سے۔ نبی کریم فرماتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، رسول کریم گارنٹی دیتے ہیں جو دعا بھی کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ وَإِن تَوَضَّى فَقَامَ فَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کی محبت نے جوش مارا، بستر چھوڑ دیا، ابھی یہ رضائی میں تھا، کمبل میں تھا، بستر میں تھا، بے وضو تھا بھلے، لیکن اس نے یہ جملے پڑھ کے دعا کی، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اگر اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، قبلت صلاتہ، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے، اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ نیکیاں جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بعض کا سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نیکی یہ نبی کریم پر درود پڑھنا بھی ہے۔ پیارے نبی پر درود پڑھنا بھی ایک نیکی ہے، اور جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے نصیحت کی، او لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، او لوگو، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ پیارے نبی لوگوں کو اللہ کی یاد دہانی کی، اللہ کے ذکر کی وصیت کرتے تھے، یا ایھا الناس اذکر اللہ، لوگو اللہ کو یاد کرو۔ آئی ہے جاءت الراجفہ، یہ کپانے والی اور تھرتھرانے والی آئے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، زلزلہ برپا ہوگا، زمین ہلے گی، پھر قیامت کا وقوع ہوگا۔ جاء الموت وجاء الموت بما فیہ، موت بھی آئے گی، یقینی آئے گی موت۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں نبی سے، انی اکثر الصلاۃ علیک، اللہ کے نبی میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِن صَلَاتِي، میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں۔ اللہ کے درود پڑھنا بھی عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ایمان والوں کو جس عبادت کا حکم دیتے ہیں ان عبادتوں میں سے ایک نبی کریم پر درود پڑھنا بھی ہے۔ جب آیتیں اتری تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ سلام کا طریقہ ہم جانتے ہیں، پیارے نبی درود کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک نہیں کئی سائل تھے۔ جب آپ سے درود کا طریقہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا، یا ان الفاظ میں کچھ تبدیلی کے ساتھ 11 سیغے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ مختصر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سنن نسائی کے اندر مذکور ہے، مختلف صحابہ نے اسے روایت کیا ہے، پیارے نبی نے سکھایا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آج لوگوں نے اپنے حبیب کی تعلیمات پر اکتفا نہیں کیا، آپ کے بتائے ہوئے درود پہ اکتفا نہیں کیا جو اس سوال کے جواب میں آپ نے بتایا تھا۔ کسی نے درود لکھی بنا رکھا ہے، کسی نے درود تاج،
کسی نے درود ہزارہ، کسی نے درود غوثیہ، کسی نے درود ماہی، اور کسی نے کوئی درود، سینکڑوں درود اس وقت مارکیٹ میں لوگوں نے لانچ کر دیے ہیں، اور اسی درود کو قابو کیجئے جو پیارے نبی نے پڑھایا سکھایا ہے، یہ جو ابو بکر نے پڑھا، جو عمر نے پڑھا، جو عثمان نے پڑھا، جو حیدر کرار نے پڑھا رضی اللہ عنہم، جسے پڑھنے کے بعد وہ صدیق بنے، فاروق بنے، وہ حیدر کرار بنے، وہ غنی بنے۔ آج میری اور آپ کی نجات کا بھی وہی درود ذریعہ بن سکتا ہے جو ابو بکر نے پڑھا ہے، عثمان نے پڑھا ہے، علی حیدر نے پڑھا ہے، جو عمر فاروق نے پڑھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی سنتوں پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صحابی کہتے اللہ کے نبی درود کتنا پڑھو؟ فرمایا تیری مرضی کی بات ہے، معشیت جتنا تو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے۔ جب اللہ نے اسے پابند نہیں کیا، اس عبادت کا اللہ نے پابند نہیں کیا، اللہ نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا، تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں معشیت تیری مرضی کی بات جتنا پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا 1/4 حصہ کافی ہے۔ اگر میں 1 گھنٹہ دعا کرنا چاہوں اور اس گھنٹے میں سے 1/4 15 منٹ اگر میں آپ پر درود پڑھتا رہوں تو آپ پر درود کا حق ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں معشیت تیری مرضی کی بات ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود کی مقدار کو بڑھائے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا النصف، اللہ کے نبی میں نے 1 گھنٹہ دعا کرنی تھی، اگر 30 منٹ میں درود پر لگاؤں اور بقیہ 30 منٹ میں اپنے مسائل اللہ سے ڈسکس کرتا رہوں، اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، رزق کے لیے اور عافیت کی دعا کرتا رہوں، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معشیت تیری مرضی کی بات ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر درود کی مقدار کو بڑھاتا ہے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ قُلْتُ ثُلُثَيْن، میں نے تیسرا سوال پھر پیارے نبی سے کیا، اللہ کے نبی اگر میں نے 1 گھنٹہ دعا کرنی تھی، 2 ثلثین 2/3 اگر درود پڑھتا رہوں، اگر 2/3 حصہ درود پڑھتا رہوں، اس گھڑی کا 60 منٹوں میں سے 40 منٹ درود پڑھتا رہوں اور باقی 20 منٹ دعا کرتا رہوں تو کافی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان زدت فهو خیر لک، اگر تو درود کی مقدار کو بڑھاتا ہے تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی فَأَجْعَلْ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، میں اپنا پورا وقت جس میں نیت کی تھی دعا کرنے کی، مانگنے کی، طلب کرنے کی، میں اللہ سے کچھ نہیں مانگوں گا سوائے اس دعا کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے رسول میں اپنا پورا دورانیہ، پورا پیریڈ، پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیری پریشانیاں ختم کر دیں گے، اللہ تیرے دکھوں کا علاج، تیرے غم مٹا دیں گے۔ یہ درود کا پورا وقت درود پڑھتے رہنا، اللہ تیری ساری پریشانیوں کو مٹا دیں گے اور اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صحیح ترغیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ چند گزارشات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ اعمال جسے بجا لانے سے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں، وہ ذکر پر مبنی باتیں، وہ درود شریف والی نیکی جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ مجھے اور آج جمعہ کا دن ہے، خاص طور پہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جمعرات کی رات کو، جمعہ کے دن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت پیارے نبی پر درود پڑھنا بھی ہے۔ اگر آپ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں کہ اللہ میرے کھاتے سے میرے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر کثرت سے درود پڑھا کریں اور ہر دم درود پڑھا کریں، کثرت سے درود پڑھا کریں اور مسنون درود پڑھا کریں۔ کسی نے کیا خوب جملہ بولا ہے، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے، پیارے نبی کی سنت کے مطابق پڑھیے، آپ کا سکھایا ہوا درود پڑھیے اور اس جگہ پہ پڑھیے جہاں نبی کریم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے دوبارہ کھول دے اور ان مجالس کو آباد کر دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے،
اللہ ہماری ان مجالس کو قبول و منظور فرمائے، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا موضوع بھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں چند وہ نیکیاں ذکر کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کے اسی راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔